السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ والا علیکہ وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم دادا بوتا چینل سے اکٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ اس چینل کے روئے رواں میری مراد جناب میاں اشفاق احمد صاحب میرے ساتھ ہیں، اور ان کی سربراہی میں آج اللہ کے گھر اور نبی پاک کے قدموں میں حاضری کے لیے مدینہ شریف میں موجود ہیں۔ اچھا میاں صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ مسجد شہداء جو ہے اس کی ہم تھوڑی سی ہسٹری اگر لوگوں کو بتائیں تو کیا بتائیں گے؟ اصل میں یہ احد شریف ہے، جنگ احد جس جگہ پہ ہوئی یہ وہ میدان ہے جہاں جنگ احد ہے۔ اچھا، جہاں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، جن کی کبھی میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ٹالی نہیں، سبحان اللہ، آج بھی الحمدللہ یہ گورنر مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جو اللہ جانتا ہے، محبت والے، پیار والے، سمجھ والے، وہ سب سے پہلے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر پھر سجدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے بقی ہیں شریف میں۔ بقی شریف میں، پھر اس کے بعد پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ایک ترتیب لوگوں نے بنائی ہوئی۔ بنائی ہوئی ہے۔ اچھا میاں صاحب، جب احد کے پہاڑ کے سامنے آپ نے، جب ہم افطاری سے پہلے ادھر پہنچے تھے تو آپ نے مجھے بھی بتایا، چند دوست تھے ہمارے ساتھ، ان کو بھی بتایا کہ یہ پہاڑی ہے۔ یہ سامنے نا وہ جو میں نے بتائی تھی نا، ہاں جی، یہ ہے جبل روما۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، روما اس کا نام ہے، جیسے احد جبل احد، ٹھیک ہے، احد پہاڑ جی جی، نام ہے اس کا، وہ جبل ہے پہاڑ اور احد اس کا نام ہے۔ اسی طرح جبل روما، ٹھیک ہے، جبل روما وہ جگہ ہے جس جگہ پہ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کرتے ہوئے جنگ کی، صف بندی کرتے ہوئے 50 تیر انداز اس جبل روما پہ کھڑے کیے تھے، اور ان کو حکم فرمایا تھا کہ آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ جب تک میں نہ کہوں۔ بہرحال دشمنوں کے ساتھ جب مارکا شروع ہوا تو ابو سفیان جو تھے وہ تھے ان کے قافلہ کے سالار، مخالف جو تھے، ابو سفیان تھے اس وقت، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو ان کو بہت بری طرح شکست ہوئی اور وہ بھاگ گئے۔ اچھا، وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کے کافی بھاگ گئے، ان کا کافی نقصان ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ سب نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، تو وہ جو جبل روما پہ 50 کھڑے تھے ان میں سے 11 تو اوپر رہ گئے، بقایا 39 جو ہے نا وہ نیچے آ گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید، وہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، احد کی جب جنگ ہوئی تو وہ مسلمان نہیں تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے پھر پلاننگ کی دوبارہ سے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت پلاننگ کی تھی کہ ایک طرف جبل احد تھا، ایک سامنے جبل روما پہ صحابہ کھڑے کر دیے، اور ایک طرف نہر تھی، صرف ایک ہی راستہ تھا دشمن کے آنے کا۔ اچھا، یہ جو نہر اب سوکھی پڑی ہے، اس نہر میں چھوٹا سا ایک وہ ہاں بالکل نالا نما چل رہا ہے، پانی چل رہا ہے، باقی تھا، ساری خشکی ہے۔ وہ نہر تھی، تو بڑی پیاری منصوبہ بندی تھی۔ پھر خالد بن ولید نے دوبارہ جب اٹیک کیا، دیکھا کہ پہاڑی تو خالی ہو چکی ہے۔ جب پہاڑی کو خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر کے سب سے پہلے ان 11 صحابہ کو شہید کیا، اچھا، سب سے پہلے، اور پہاڑی پہ قبضہ کیا۔ اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا، جس میں میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے۔ یہ ہے وہ جنگ، یہ ہے اس کی ہسٹری۔ دوستو، آج ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ، کئیوں کو پتہ ہے، کئی دوستوں کو نہیں پتہ، یہ ہسٹری شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے آنے والے بچوں کے لیے بے شک، یہ ایک سبق ہے نا۔ بے شک، کچھ چیزیں میرے نالج میں تھیں بھی اور نہیں بھی تھیں، مجھے یہاں پہ آ کے پتہ چلی۔ تو اللہ تعالیٰ اس چینل کے روئے رواں، دادا بوتا چینل کے روئے رواں میاں اشفاق صاحب اور ان کے پوتے، کیا نام ہے اس شہزادے کا جی؟ ابو ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کو بھی زندگی دے، اس کے والدین کو بھی زندگی دے،
ان کے تمام گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صحت زندگی تندرستی عطا فرمائے. اور یہ دیکھیں نا ہم کتنی پیاری مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ اس مسجد کا نظارہ کریں, کتنی بڑی مسجد ہے, سبحان اللہ. یہ فینوس اس میں کتنے پیارے پیارے لگے ہیں. ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ اگلے کسی مقام پہ بیٹھ کر یا اگلی کسی اچھے مقام پر مسجد نبوی کی زیارات میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم دوبارہ ملتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.